حضرات محترم، جیسا کہ آپ حضرات نے پچھلی تقریر میرے پچھلے بیان میں آپ حضرات نے سماعت کیا کہ میں نے اس موضوع میں ایک لفظ ایڈ کیا تھا، ایک لفظ کو جوڑا تھا کہ جو عورتیں حمل سے ہوتی ہیں اس وقت کے ان کے کارنامے، ان کے کیے گئے افعال اور ان کے کردار کا اثر ان کے بچوں پہ پڑتا ہے۔ اور آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ وہ مقدس بندے جو ماں کے شکم سے ہی حافظ قرآن ہو گئے یا قرآن مقدس کے کچھ حصے کو حفظ کر لیا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ کیوں نہ اسے واضح کر دیا جائے وہ کون بزرگ تھے۔ حضرات محترم، یہ تو مسلم بات ہے کہ والدہ یعنی ماں وہ عورت جو حمل سے ہے، اس کے کیے گئے افعال، اس کے کردار کا اثر اس کے بچے پر پڑتا ہے اور ضرور پڑتا ہے۔ اسی لیے حمل والی عورت کو یہ چاہیے کہ وہ ان ایام میں جب کہ اس کے شکم میں ایک بچہ پرورش پا رہا ہو، وہ اپنی فکر کو پاکیزہ رکھے، اپنے خیالات کو پاکیزہ رکھے، فکر کی طہارت، خیالات کی پاکیزگی اور اسلامک افعال، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی، عبادات، قرآن مقدس کی تلاوت، ان نیک اعمال کے اثرات جب اس بچے پر پڑتے ہیں تو وہ بچہ اپنے ماں کے شکم سے ہی دینی تربیت پاتا رہتا ہے۔ اس کے برعکس اگر حاملہ عورتیں جن کے پیٹ میں، جن کے شکم میں ایک بچہ پل رہا ہے، وہ اگر اپنے اوقات فضول کے کاموں میں ادھر ادھر 2-4-10 عورتوں میں بیٹھ کر کے گپ شپ کرنے میں، الٹی سیدھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں، ان کی چغلی کرنے میں، یا آج کے اس پرفتن ماحول میں دیکھا جائے تو زیادہ تر عورتیں مصروف رہتی ہیں موبائل کے اوپر، انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل کی اسکرین میں، گانوں میں، فلم اور فحاشی دیکھنے میں، یا یوں ہی ٹائم پاس کے لیے فضول کی چیزیں اسکرین پر دیکھ کر کے اپنے وقت کو برباد کرتی ہے، چند عورتوں میں بیٹھ کر کے ان کی کرتی ہے، تو یہ اثرات بھی بچوں کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، اور جن کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب بچہ کچھ شعور مند ہو جاتا ہے، جب بچے شعور کو پہنچتے ہیں، ان کے اندر کچھ شعوری بیداری آتی ہے، وہ باشعور ہوتے ہیں، کچھ سمجھنے کے قابل جب بچے ہوتے ہیں تو وہ اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، تب وہ مائیں، وہ باپ، وہ والدین پریشان ہوتے ہیں کہ ہاں میرا بچہ شرارتی ہو گیا، اس کے اندر فلاں عیب ہے، یہ ہمارا بیٹا بگڑتا جا رہا ہے۔ حضرات محترم، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وقت سے ہی اپنے بچے کے مستقبل کی فکر کریں جبکہ بچہ ابھی پیٹ میں پل رہا ہے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں، ہر والدین چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا بچہ بڑے ہو کر کے اس دنیا میں نام کمائے اور اچھا نام کمائے، اس کی شہرت ہو، تو اس کے لیے تربیت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں اور اس کی بہتر تربیت کریں۔ پچھلی تقریر میں، پچھلے بیان میں آپ حضرات نے سماعت کیا، میں نے ایک لفظ جوڑا تھا، کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نیک بندیاں رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نیک بندے رہے، ان سے جو اولادیں آئیں، چونکہ ان کی تربیت بچپنے سے کیا بلکہ حمل کے زمانے سے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے ان بچوں کی تربیت اچھی ہوتی رہی، دین پر ہوتی رہی، اسلام پر ہوتی رہی، تو پروردگار عالم نے پیدا ہونے کے بعد جب وہ بچے شعور کو آئے، وہ بولنے کے قابل ہوئے، تو پروردگار عالم نے ان اثرات کو ظاہر کر دیا۔ ایسے میں آپ حضرات نے کل سماعت کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بھی بندے ہوئے جنہوں نے ماں کے شکم سے قرآن مقدس حفظ کر لیا یا کچھ حصے کو حفظ کر لیا۔ حضرات محترم، میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی عمر مبارک جب 4 سال
4 مہینے 4 دن کی ہو جاتی ہے تو بسم اللہ خوانی کی تقریب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ خوانی کی تقریب ہوتی ہے، اس میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اور ہندوستان کے راجہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس مبارک موقع سے موجود ہیں۔ قربان جائیے، یہ خوشی اور خوش بختی کی بات ہے کہ جس کی بسم اللہ خوانی ہو رہی ہے، اس کی بسم اللہ خوانی میں ہندوستان کی عظیم شخصیت، اور وہ عظیم شخصیت جس کو بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فیض ملا ہو، جس کو ہمارے نبی کون مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی بادشاہت عطا کی ہو، وہ مبارک شخصیت ان کی بسم اللہ خوانی میں موجود ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ بسم اللہ خوانی شروع کرائی جائے، میں اس بچے کو بسم اللہ پڑھاؤں کہ دل میں الہام ہوتا ہے، الہام کے ذریعے انہیں خبر دی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دیتا ہے کہ معین الدین رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ اس بچے کی بسم اللہ خوانی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، ان واقعات سے جہاں پر یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کی بسم اللہ خوانی کی تقریب کرنی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مبارک ہستیاں موجود ہیں، وہیں پر ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بزرگان دین جو اسلام سے محبت کرنے والے ہمارے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے دینی اسلام کی تعلیم کی کتنی اہمیت کی ہے، اس کی اہمیت کو کس قدر سمجھا ہے اور اس کتنا احترام کیا ہے، اور یقیناً جو انسان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو اور بڑھا دیا کرتا ہے۔ بسم اللہ خوانی کی تقریب ہو رہی ہے، لیکن آج ہمارا ماحول کیا ہے؟ ہم اپنے بچوں کو جب اسکول میں ایڈمیشن کراتے ہیں، 4 سال 5 سال 3 سال کا جب بچہ ہو جاتا ہے، بچوں کا ایڈمیشن کرانا ہو، اسکول میں داخلہ کرانا ہو، انگلش میڈیم کا اسکول ہے تو ہم خوب اہتمام کرتے ہیں، بچے کے لیے پہلے جاتے ہیں اسکول میں، سمجھتے ہیں، اسکول کے مینجمنٹ سے سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کا داخلہ کرانا چاہتے ہیں، آپ کے یہاں کیا نظام ہے، آپ کے یہاں کیا سسٹم ہے، ہم اپنے بچے کا داخلہ آپ کے اسکول میں کس طریقے سے کرا سکتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب مینجمنٹ اسکول کے ذمہ داران بتاتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچے کا اگر ہمارے اسکول میں داخلہ کرانا ہے تو آپ کو ڈریس کا انتظام کرنا پڑے گا، کاپی قلم کا انتظام کرنا پڑے گا، اور اتنے فیس لگیں گے، یہ ڈریس ہوں گے، ہمارے اسکول کا یہ رول ہے، یہ قوانین ہے، ان رولز کو فالو کرنے ہوں گے، ان قوانین کو آپ کو ماننے ہوں گے، تب آپ کا بچہ میرے اسکول میں پڑھ سکتا ہے۔ اور وہ والدین خوشی خوشی ان کے قوانین کو مانتے ہیں، بھلے ہی اس اسکول میں جنگل من پڑھایا جاتا ہو یا ہاتھ جوڑ کر کے پریئر کرایا جاتا ہو، والدین اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس مسلمانوں، وہی بچہ جب مدرسے میں آتا ہے تو نہ والدین مدرسے میں آ کر کے پوچھتے ہیں کہ اب میں اپنے بچے کو کل سے بھیجنا چاہتا ہوں، نہ وہ والدین آ کر کے مدرسے کے نظام کو سمجھتے ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں یعنی مسجد میں یا مدرسے میں روزانہ پڑھائی ہوتی ہے، صبح امام صاحب پڑھاتے ہیں، اپنے بچے کو اٹھایا اور ایسے ہی مدرسے بھیج دیا کرتے ہیں۔ مدرسے کی تعلیم یا دینی تعلیم کی قدر نہیں معلوم، اور جو انسان دینی تعلیم کی قدر نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، اس کے والدین کو یا اس بچے کو ویسے ہی عطا کرتا ہے جتنی قدر والدین کیا کرتے ہیں یا جس قدر اہمیت لوگوں کے پاس ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبھی کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، اور نقش قدم پر چلتے ہوئے جب ہم اپنے بچوں کی تعلیم کا آغاز کریں، ہمارا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر عمل کرتے ہوئے باقاعدہ اہتمام کرے، بسم اللہ خوانی کرائیں، اپنے گھر کے افراد کو اکٹھا کر لے، کچھ شرعی تبرکات اکٹھا کر لے، اپنے محلے کے مدرس امام، کسی اچھے عالم یا کوئی بزرگ اس علاقے میں ہو، انہیں بلا کر کے اپنے بچوں کے بسم اللہ خوانی کرائیں۔ یہ میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، اور جو دین سے محبت رکھنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے دین اسلام کی تعلیم کی کس قدر اہمیت کی ہے، احترام کیا ہے اور اہمیت کو بیان بھی کیا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں موجود ہیں، آپ کو الہام ہوتا ہے کہ حمید الدین ناگوری آتا ہے، وہ بسم اللہ خوانی کرائے گا۔ ادھر حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الہام ہوتا ہے کہ
فوراً فلاں جگہ چلے جاؤ اور میرے بندے کی بسم اللہ خوانی کراؤ۔ آپ تشریف لے آتے ہیں، کیا نورانی محفل ہے جس میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود ہے، جس کی بسم اللہ خوانی شروع ہونے والی ہے، جس کی بسم اللہ خوانی ہونے والی ہے، وہ کوئی عام انسان نہیں بلکہ اپنے وقت کا ولی کامل بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر اس قدر فیض ہے۔ ملاحظہ فرمائے کہ جب حضرت حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں تشریف لاتے ہیں، آپ نے کہا پڑھیے صاحبزادے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد الحمد شریف سے لے کر کے 15 پارے قرآن مقدس کی تلاوت کر جاتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی مدرسے میں داخلہ نہیں ہوا، ابھی آپ نے مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، بسم اللہ خوانی کی تقریب ہو رہی ہے اور آپ نے اسی محفل میں بیٹھے بیٹھے قرآن مقدس کے 15 پارے حفظ سنا دیے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ 15 پارے پڑھ کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لوگوں نے کہا صاحبزادے پڑھیے اور پڑھیے۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں کہ نہیں، بس اسی قدر مجھے یاد ہے، اس لیے کہ میری والدہ محترمہ کو اتنا ہی قرآن مقدس یاد ہے اور روزانہ وہ اتنی ہی تلاوت کیا کرتی تھی۔ میں ماں کے شکم کے اندر پل رہا تھا، میں سنا کرتا تھا اور میں نے اپنے ماں کے پیٹ سے قرآن مقدس کو سن سن کر یاد کر لیا ہے۔ یہ ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کس قدر نورانی پرورش ہے، کس قدر اسلامک اور روحانی تربیت ہے پیارے۔ وہ والدہ جو روزانہ قرآن مقدس کی تلاوت اور 15 پاروں کی تلاوت کر رہی ہے، اس کا بیٹا کیوں نہ حافظ قرآن ہوگا، اس کا بیٹا کیوں نہ اپنے وقت کا عالم دین ہوگا، اس کا بیٹا کیوں نہ اپنے وقت کا حافظ قرآن، اور حافظ قرآن عالم دین ہی نہیں بلکہ پروردگار عالم نے اس انسان کو وہ علم عطا فرمایا جس کو معرفت الہی کہتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام ولایت پر فائز کر دیا۔ سبحان اللہ، یہ نتیجہ ہے والدین کی اچھی تربیت کا۔ جب والدین اچھی تربیت کرتے ہیں اپنے بچوں کی تو بیٹا اپنے وقت کا کوئی غوث بنتا ہے، کوئی قطب بنتا ہے، کوئی ابدال بنتا ہے۔ اور جب وہی والدین جب ماں کے شکم میں بچہ پل رہا ہے اور پورا کا پورا وقت نمازوں سے دوری، قرآن سے بیزاری میں جو اوقات گزرتے ہیں، یہ اثرات مرتب ہوتے رہتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اگر باپ ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھر میں جو بچہ آنے والا ہے اس کی تربیت پہلے سے شروع کر دیں، اور بالخصوص ماں کو یہ چاہیے کہ اپنی زبان سے کبھی پوری بات نہ نکالے، کسی کے شکوے شکایت میں نہ پڑے، کسی کی چغلی نہ کرے، اس لیے کہ فکر ہونی چاہیے ماں باپ کو۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو ایک نیک انسان بنے۔ اپنے بچوں کے ساتھ منافقت کیسے؟ منافقت پیارے کہتے ہیں کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پہ کچھ اور ہو، یعنی ہم بچوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ ہمارا بیٹا آگے چل کر کے ہمارا بیٹا جو وہ نیک ہو، فرما بردار ہو، اور منافقت یہ ہے کہ اس کی تربیت ہم خود صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ منافقت یہ ہے کہ ہم اس کی تربیت میں خود کوتاہی کرتے ہیں۔ تربیت میں کوتاہی اس طور پر کہ جب ہمیں علم ہے کہ ہمارے اندر جو بچہ پل رہا ہے، ہمارے کردار، ہمارے افعال کے اثرات اس پر مرتب ہو رہے ہیں، والدین کی ذمہ داری ہے نا کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جو اخلاق کے منافی ہو، کوئی ایسا کام نہ کرے یا کسی ایسی محفل میں نہ بیٹھے جہاں پر فحاشی ہو رہی ہو، جہاں پر تہقے ہو رہے ہو، جہاں پر کسی کی برائی کر کے یا کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ ہم ایسی محفلوں سے دور رہیں، اور ایسی محفلوں سے دور تبھی رہ سکتے ہیں جب ہمارے اندر تقویٰ ہو، اور اس تقوی کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ ماں جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ حرام غذا سے دور ہے۔ اگر حرام غذا اس کے جسم میں جا رہا ہے
اس حرام غذا کی وجہ سے اس کے پیٹ میں پلنے والا بچہ جس کا گوشت پوشت بننا ابھی باقی ہے، ان حرام غذاؤں سے جس کا گوشت بنے گا، حرام لقمے سے جس کا پوشت بنے گا، جس کی ہڈیاں بنے گی، جس کے خون جس کے اندر حرام غذاؤں سے بنے گا، تو پھر اس سے فرما برداری کی توقع کیوں کر کی جا سکتی ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں معزز ناظرین کہ ہماری نسلیں، ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو، تو ہر مسلمان کے لیے بالخصوص ماں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے پیٹ میں پل رہے بچے کی تربیت اس وقت سے شروع کر دے جیسے ہی اس کو حمل کا علم ہو جائے۔